سورہ نور آیت نمبر 57. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان تم میں سے پراپر ایمان رکھے گا، عمل بھی اچھے کر کر دکھائے گا، اللہ اسے زمین کی بھی خلافت بخشیں گے، اللہ ان کو ان کے دین میں مضبوطی دیں گے، وہ جو اللہ نے دین پسند کیا اور جو تمام انبیاءوں تک پہنچا، اور اللہ تعالیٰ خوف کے بعد تمہیں امن عطا فرمائیں گے. تو شرک مت کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، صلاۃ کو قائم کرو تاکہ تم پر رحمتوں کے نزول ہوں. یہ بات بتاتے ہوئے آیت نمبر 56 تک اللہ تعالیٰ 57 میں کہتے ہیں کہ لا تحسبن الذین کفروا، ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، یعنی جو اللہ کا وعدہ ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے ہے، تو کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہرگز نہ سمجھنا کہ تم اللہ کو ہرا سکو گے یا تھکا سکو گے. اس لیے کہ کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا تھکا دیں کسی کو، انسان کے لیے ہم یہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ ہم انہیں اتنا پریشان کر دیں کہ یہ اپنے رولز اور ریگولیشن سے ہٹ جائے. جیسے ایک مل اونر کو یونین پوری بن جاتی ہے لیبر کی، اور لیبر اتنا ستا دیتا ہے مالک کو کہ مالک اپنے احکام، اپنی اسٹریٹجی واپس لینے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کلیئر بتا رہے ہیں کہ تم پر رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا اور تمہیں خلافت کیسے ملے گی. تم ہرگز نہ سمجھنا کہ تم مجھے ہرا سکتے ہو یا تھکا سکتے ہو. اور آپ نے اللہ کی شان جگہ جگہ قرآن میں پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت میں کیا چیز ہے، کیا ہے کہ آپ اور میں انہیں ہرا نہیں سکتے، تھکا نہیں سکتے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں جو کفر کی روش اختیار کرے گا تو ٹھکانہ ایسے لوگوں کا آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جان لو کہ وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی. تم مجھے ہرا نہیں سکتے ہو، عاجز نہیں کر سکتے ہو. یہ بات بتاتے ہوئے، کیونکہ یہ بات پچھلی آیتوں سے جوڑ رہی تھی، اب ہم چلتے ہیں آگے دوسری بات کی طرف جو کہ سورہ نور کا خاص ٹاپک ہے پردے کے متعلق. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. لیستأذنکم، چاہیے کہ اذن لیں تم سے، اجازت لیں. اذن اجازت. اے ایمان والو، چاہیے کہ اجازت لیا کریں تم سے الذین ملکت ایمانکم، وہ لوگ جو تمہاری ملکت یمین ہے، وہی میل ہوں یا فیمیلز ہوں. پچھلی آپ کو آیت یاد رہنی چاہیے کہ پردے کے حکم میں وہ شامل تھے کہ ان کے آگے آپ اپنی زینت کا اظہار کر سکتے ہو، تو وہ یقیناً گھر میں پھرتے رہتے ہوں گے، چاہے میل فیمیل یا تابعین ہو. تو اجازت اب لینے کا ان کے لیے بھی 3 وقت کا حکم آ گیا. یعنی ہم نے تو ادھر دیکھا کہ ان کے آگے تو زینت کا اظہار کر سکتے ہیں، تو اب پتہ چلا کہ 3 وقتوں میں بھی ان سے بھی کچھ پردے کی حدودیں ہیں، اور صرف ملکت یمین سے نہیں، اپنے خود کے بھی بچوں کو کچھ ایٹیکیٹ سکھانے ہیں، اور جو کہ قرآن کی آیت بن گئی ہے وہ ایٹیکیٹس. کچھ تو ہوتا ہے نا کہ وہ قرآن کی آیت نہیں بنتی جو ہم نے اپنے بچوں کو کچھ سکھایا ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو بہت زیادہ اسپیسیفک ہو جاتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اب اللہ کی آیت آ گئی کہ 3 وقتوں میں بچوں کو اور ملکت یمین کو اجازت لے کر آپ کے کمرے میں آنا پڑے گا. تو اس لیے کمپیئر کرو اس آیت کے ساتھ کہ جہاں پر ان کے ساتھ زینت کا اظہار جائز تھا، لیکن 3 اوقات میں ان کے لیے بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکشنز دے دی. اور وہ کون کون سے 3 وقت ہیں، اس سے پہلے کچھ اور بات بھی بتائی جا رہی ہے
کہ ایک تو ملکت یمین کو بھی اجازت لینی پڑے گی اور ایک والذین ان لوگوں کو بھی اجازت لینی پڑے گی جو لم یبلغ الحلم جو نہیں پہنچے ہیں حلم کو، یعنی میچورٹی کو یا ایک اچھی سمجھداری کی ایج کو جو نہیں پہنچے ہیں، تم میں سے 3 مرات 3 ٹائمز انہیں پوچھ کر آپ کے پاس آنا پڑے گا، انہیں اجازت لینی پڑے گی. اور وہ کون ہے؟ اور آپ دیکھیں چھوٹے بچوں کے لیے آ رہا ہے جس کے لیے لفظ ہے کہ لم یبلغ الحلم، حلم کو جو ابھی نہیں پہنچے، میچیور نہیں ہوئے ہیں، سمجھدار نہیں ہوئے ہیں، انہیں بھی 3 وقت میں اجازت لے کر آنی پڑے گی. من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ فجر سے پہلے وہ ایسے بے باکی کے ساتھ دھڑ سے آپ کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. وَحِينَ تَدَعُونَ ثِيَابَكُمْ، اور نمبر 2 اس وقت جس وقت تدعون ثیابکم تم اپنے ثیاب یعنی کپڑوں کو اتار دیتے ہو، من الظہیرہ دوپہر کے وقت، ظہر کے وقت. تو لازماً آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہ بات بتا رہے جو پریکٹیکلی ہو رہی ہے کہ دوپہر میں انسان سستانے کو لیٹتا ہے تو اس کو کمفرٹیبل جو وہ فیل کرتا ہے، تب بچوں کو اور ملکت یمین کو اجازت لے کر کمرے میں آنا پڑے گا. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی صلاۃ کے بعد بھی بیڈ رومز میں بے دھڑک بچے بھی نہیں آ سکتے ہیں اور ملکت یمین بھی نہیں آ سکتے ہیں. جس کو آج میں پریکٹیکلی کم از کم ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح سے سمجھایا بھی کہ یہ 3 اوقات میں پوچھے بغیر نہیں آتے ہیں، لیکن ہم نے ایک اور چیز بھی سکھائی کہ جب کمرہ بند ہو تب کسی بھی وقت بے دھڑک نہیں آنا، اور جب کمرہ کھلا ہوا ہے ان 3 ٹائم کے علاوہ، آپ کے ڈورز لاک نہیں ہوتے یا ان لاک بھی ہوں، لیکن اگر وہ بند ہیں تو آپ بغیر اجازت ایسے بے باکی سے اپنے پیرنٹس کے روم میں بھی نہیں جا سکتے ہو. یعنی یہ مجھ کو اور آپ کو اپنے اپنے لحاظ سے بچوں کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ یہ آیت ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. تو ٹھیک ہے، یہ بہت بڑے گریڈ کی بھی آیت لوگوں نے اس کو کنسیڈر کیا ہے، لیکن ہم اس کو چھوٹی سطح پر بھی ضرور دیکھیں گے کیونکہ آیت اپنی جگہ آیت ہے، رسپیکٹ اس کا کرنا بہت ضروری ہے. اور میرا کم از کم ہمیشہ سے یہ نظریہ ہے کہ جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ بڑے اصول توڑنے، تو انشاءاللہ وہ بالکل بڑے اصول توڑنے والے بچے نہیں بنیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے اب یہ بات آپ کو اور مجھ کو سمجھنی ہے جیسے ہم نے سمجھی تھی کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے. اس میں ہم نے کہا تھا کہ غیر تو نہیں ہوتے ہیں، اکثر اپنے والے ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے خاص کازنس یا رشتہ دار ہوتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں دروازہ کھلا ہے تو سلام کر کر بغیر اجازت گھر کے پورے اندر آ جاتے ہیں، جو کہ قرآن کی روح سے سخت ممانعت ہے، اور جس میں آپ جو گناہ کراتے ہو سامنے والے سے یا خود جو اپنی آنکھوں سے گناہ کر لیتے ہو بے دھڑک آنے سے، ان سب کا آپ کو اور مجھ کو جواب دینا پڑ جائے گا. تو اس طرح جیسے پہلے ایٹیکیٹس آپ کو بتائے گئے، بالکل یہ بھی اپنے گھر کے بچوں کے لیے اور اپنے ملکت یمین کے لیے آپ کو باقاعدہ اپنے تابعین کو بھی یہ بات سمجھانی ہے کہ آپ دروازہ کھول کر کیسے آ گئے، اور اگر کہ آپ کے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں تب بھی اللہ تو فرما رہے ہیں، کیونکہ یہاں دروازے بند اور کھلنے کی کوئی بات تو تھی نہیں. ادھر تو یہ آ رہا ہے کہ وہ داخل نہیں ہو سکتے ہیں. کہاں داخل نہیں ہو سکتے ہیں؟ آپ کے پاس جب آپ دوپہر کو کپڑے اتارتے ہو، جب آپ صلاۃ العشاء کے بعد سوتے ہو، تو اس لیے پورا اشارہ تقریباً بیڈ روم کی طرف ہے، یا میاں بیوی جب اپنے روم میں ہوں. اچھا جی، اب ہم نے جب یہ بات پڑھی تو آگے آتا ہے ثلاث عورات لکم، یہ 3 تمہارے بے پردگی کے وقت ہیں. اب اور کلیئر ہو گیا کہ بیڈ روم ہی ہے کہ یہ 3 بے پردگی کے وقت ہیں تمہارے لیے، کیونکہ یہاں عورات بے پردگی سے تعبیر کیا گیا ہے.
لیس علیکم نہیں ہے تم پر بھی کوئی گناہ، ولا علیہم جناح نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے، بعدہن ان اوقات کے بعد. یعنی یہ 3 اوقات باقاعدہ قرآن نے بتائے، اور ان 3 اوقات کے علاوہ پھر کوئی گناہ نہیں کہ کوئی کسی کے کمرے میں بغیر اجازت انٹر ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ طوافون علیکم، اللہ فرماتے ہیں طواف جو ہم آج کے زمانے کی ٹرمنالوجی جانتے ہیں، طواف کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، کعبے کے آگے پھرنا. تو طوافون علیکم اس لیے گناہ نہیں ہے کہ تم پورا دن ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آتے جاتے رہتے ہو. تو اس لیے بار بار کوئی کلاس روم کی طرح اجازت لینا نہیں ہے کہ میں آئی کمن میں آئی کمن. لے لو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن آپ کو ریلیکس کر رہا ہے کہ دیکھو یہ 3 وقت تو ضروری ہے، یہ تو بچوں کو بالکل عقل ہونی چاہیے. اور 3 وقتوں کے بعد تم نے اجازت لینا ضروری تمہارے لیے نہیں ہے، کیونکہ طوافون علیکم تم فل ڈے ایک دوسرے کمرے میں آتے جاتے رہتے ہو، بعدکم علی بعد ایک دوسرے کی طرف. کذالک اسی طرح یبین اللہ لکم الآیات بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں تو بہت غور سے سننے والی بات ہے کہ اسی طرح بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں. واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں. اس سے ایک اور چیز ہمارے اندر ایک بلٹ اپ ہوئی کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ لوگ بچوں کو الگ سلانے کی پریکٹس رکھتے ہیں، تو یہ کم از کم مجھے یہ نظریہ بہت پسند ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ آپ کے بچے آپ سے تھوڑا الگ سویا کریں، اور ان کی یہ بچپن سے عادت ہونی چاہیے. یعنی مجھے قرآن کی روشنی میں یہ نظر آ رہا ہے. آگے آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اور آپ اچھی طرح سے آیت کو بھی سمجھ سکتے ہوں گے. اب جناب ایک اور پوائنٹ آتا ہے کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے حلم کو. پہلے آپ کو بتایا گیا کہ وہ بچے جو حلم کو نہیں پہنچے ہیں، ابھی میچیور نہیں ہوئے ہیں، سمجھداری کو نہیں پہنچے ہیں، انہوں نے بھی اجازت لینی ہے. اب آگے آ رہا ہے وہی چیز کو ہم کور کریں گے کہ جب وہ اپنے سگے بچے بھی حلم کو پہنچ جائیں، عقل مندی کو، شعور کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا پس چاہیے کہ وہ بھی اجازت لیں، کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے جو اجازت لیتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے ہیں. یعنی ایک پوری چین چل رہی ہے کہ بعد میں بھی لینا ہے، پہلے بھی لینا ہے. ان کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت لیں. کیسی اجازت؟ گھر میں داخل ہونے والی. کیونکہ پچھلی بات ہو رہی تھی کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہوا کرو. اب جب تم حلم کو پہنچ جاؤ گے تب تمہیں دوسروں کے گھروں میں بھی جانے کے لیے اجازت لینی ہے، اور ماں باپ کے روم میں یا کسی کے بھی بیڈ روم میں تو ویسے بھی بچپن سے اجازت لینی تھی، تو بڑے ہونے کے بعد بھی اجازت لینی ہے. اور یہ 3 وقتوں میں تو خاص خیال رکھنا پڑے گا. اچھا اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکمت سے کام لیتے ہیں. یعنی اس قانون میں ضرور کہیں نہ کہیں حکمت پوشیدہ ہے، ویسے تو ہمیں نظر بھی آتی ہے. اب جناب بہت امپورٹنٹ آیت سمجھنے کے لیے، بہت انٹلیکچوئل پوائنٹ ہے، کیونکہ پردے کا پورا حکم آ رہا ہے. تو اب ان بوڑھی عورتوں کے لیے پردے کے کچھ سٹیٹس بتائے جا رہے ہیں، لیکن سمجھنے کی بات بہت ہے کہ کون سی بوڑھی عورتیں. دیکھیں سب ایک زمانے میں آ کر کہتے ہیں اب میں بوڑھا ہو گیا. کون سی بوڑھی عورتوں کے بارے میں یہاں لکھا ہے کہ ان پر ایکسٹرا چادر کا لینا ضروری نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ایکسٹرا چادر کا. اصل کپڑے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو انداز بیان ہے آیت کا، اس میں اب اللہ تعالی ہم سب کا امتحان لے لیں گے کہ میں نے اور آپ نے اس آیت کو اپنے اپنے ڈائمنشن میں
کیسے سمجھا؟ تو اس لیے بہت غور سے اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھیے. آیت نمبر 60 والقواعد من النساء. قواعد آپ جو نماز میں قاعدہ میں بیٹھتے ہیں یعنی بیٹھنا، اور بیٹھے رہنے والی من النساء عورتوں میں سے وہ عورتیں جو بیٹھی رہتی ہیں. بیٹھی رہنے کا مطلب ہے سوشل موومنٹ ان کی اب نہیں رہی ہے. اللتی وہ عورتیں جو لا یرجون نکاح. سیکنڈ پوائنٹ بھی ان میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ایک تو ان کی کوئی سوشل موومنٹ نہیں ہے، نہ ہوٹل جا رہی ہیں، نہ شادیاں اٹینڈ کر رہی ہیں، اپنے پلنگ سے لگی ہوئی ہیں، اور ان کے چلنے پھرنے میں بھی بڑا پرابلم ہے. وہ عورتیں نہ کہ اب جب پردے کی چھٹی آ رہی ہے، ایکسٹرا چادر کی چھٹی آ رہی ہے کہ جی ایکسٹرا چادر نہیں لے سکتے ہیں، تو ہر کوئی اب اس معاملے میں اپنے آپ کو بوڑھا بتا دے گا، کہے گا میں بھی بوڑھی ہوں. تو اب میں نے 50 سال کی ہو گئی ہوں، اب میں 45 سال کی ہو گئی ہوں، اب میں 60 سال کی ہو گئی ہوں. تو جناب یہاں پوری ایک ایک چیز کی ریسٹرکشنز آ رہی ہیں کہ وہ عورتوں کے لیے ایکسٹرا چادر لینا منع ہے. یہ منع تو نہیں ہے، یعنی وہ ایوائڈ کر سکتی ہیں کہ وہ بیٹھی ہوئی عورتیں جن کی اب کوئی بھی باہر آنے جانے کا کوئی امکانات نہیں ہے، یعنی وہ نہیں نکلتی ہیں اتنا. نمبر 2 نکاح کی ان کو اب کوئی امید ہی نہیں ہے. یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ کی کون سی مائیں، دادیاں، نانیاں یہ کون سی ہیں کہ جن کو بالکل ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، نہ وہ خود سوچ سکتی ہیں کہ انہوں نے اب کوئی نکاح کرنا ہے. فلیس علیہن جناح. پس نہیں ہے ایسی عورتوں پر کوئی گناہ ان یدعنا ثیابہن، یہ کہ وہ اتار دیں اپنے ثیاب. آپ نے دیکھا ثیاب کا معنی کپڑے ہوتے ہیں. اب اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالی ہماری نیتوں اور سوچوں میں کھوٹ نہ دے کہ اگر جن کے دلوں میں مرض ہے یا جو بیچارے قرآن کو صحیح نہیں سمجھ پاتے، تو وہ کہیں گے کہ قرآن میں نے خود پڑھا کہ لکھا ہوا ہے کہ جو بوڑھی عورتیں وہ اپنے اگر کپڑے بھی اتار کر گھر میں بیٹھی ہوں تو کوئی گناہ نہیں. تو قرآن آپ کو عقل پر بلاتا ہے. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، یعنی بے انتہا بھونڈی بات، بے انتہا عقل سے ماورا بات ہو رہی تھی ایکسٹرا چادر کی. اللہ تعالیٰ اب اس کو ثیاب کی طرف کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ان عورتیں خاص پرٹیکولر اللہ نے عورتیں بتا دی اور اب آپ پر چھوڑ دیا کہ یہ 2 طرح کی عورتیں جن کو ابھی نکاح سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ اتار دیں اپنے کپڑوں کو. کون سے کپڑوں کو؟ وہ ایکسٹرا چادر کو. غیر متبرجات. 3rd ریسٹرکشن بھی اب آ گئی، غیر متبرجات. پہلی کیا آئی کہ ان کو آنا جانا باہر نہیں ہے. 2nd آ گئی کہ جی وہ نکاح کی بھی کوئی امید نہیں رکھتی ہیں. 3rd آ گیا غیر متبرجات. وہ کوئی لپسٹک، پاؤڈر، کچھ بھی آئی میک اپ، یہ اس طرح کی کوئی ایسی چیزیں وہ نہیں کرتی ہیں. غیر متبرجات. ان کا بننے سنورنے کا بھی کوئی ذوق ہی نہیں رہا ہے. وہ بالکل سیدھی سادی سی امائیں ہیں. اور بزینہ، یعنی اس کو پورا ہم لفظ پڑھیں گے غیر متبرجات بزینہ، کہ نہیں وہ دکھاوا کرتی ہوں گی، نہیں وہ نمائش کرتی ہوں گی، سج دھجتی ہوں گی اپنی زینت کے ساتھ. زینت کے ساتھ یعنی اپنی ایکسٹرا ایڈیشن کرنا ان کی ہیبٹ میں ہی نہیں ہوگا. وہ بالکل سیدھی سادی سی عورتیں ہوں گی. اور اب آ رہا ہے کہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اگر وہ بھی بچنا چاہیں، یعنی اپنی بے پردگی سے اگر وہ بھی بچنا چاہیں، یعنی اگر وہ بھی بڑی چادر لے لیا کریں تو خیر لہن، وہ بہتر ہوگا ان کے لیے بھی. اگر وہ بھی بچنا چاہیں کہ ان کو بغیر دوپٹے کوئی نہ دیکھے، یعنی ان کو ان کی چادر لپیٹ لیں، تو وہ بہتر ہے، جو ہمیں اللہ کی بات نظر آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں واللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں. اور یہ اب سارا معاملہ ہم سب پر آ چکا
کہ ہم نے اپنی اپنی اوقات، اپنی اپنی ایج اور اپنی آنکھوں سے خود آیتوں کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اپنا فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین سمجھ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔